بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام پاک کی دو صورتیں سورہ انفال اور سورہ توبہ، ان دونوں میں جہاد کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور بعض مفسرین کے مطابق یہ ایک ہی صورت کے دو حصے ہیں، اسی لیے جہاں سورہ انفال ختم ہوتی ہے اور سورہ توبہ شروع ہوتی ہے تو وہاں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، باقی ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے لیکن سورہ توبہ کے شروع میں نہیں لکھی گئی۔ اس کے ویسے تو بہت سارے جواب ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں اللہ پاک نے کافروں اور مشرکین کے ساتھ اپنے غصے کا اظہار کیا، اور اس لیے اس کے شروع میں رحمان اور رحیم کے الفاظ نہیں بولے، کیونکہ آگے چل کر یوں فرمایا کہ جن کافروں نے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کی، آپ ان کو پکڑیں اور گھات لگا کر بیٹھے رہیں، جیسے یہ آپ کے ہاتھ آئیں ان کو پکڑ کے قتل کریں، تو یہ رحمان اور رحیم کی صفت کے خلاف تھا، اس لیے شروع میں رحمان اور رحیم یعنی بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ لیکن جو اس میں مشہور بات یہی ہے، صحیح بات زیادہ راجع، کہ بس جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھائی تو بسم اللہ نہیں لکھائی، بس نہیں لکھائی تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہی طریقہ ہے کہ جب وہ یہ صورت لکھتے ہیں تو بسم اللہ نہیں لکھتے کلام پاک کے اندر۔ لیکن پڑھنے والے کے لیے ایک الگ سے بات ہے، کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے سورہ انفال سے، پڑھتے ختم ہوئی، ساتھ ہی سورہ توبہ شروع ہوئی تو بسم اللہ نہیں پڑھے گا، ان اللہ بکل شیء علیم براۃ من اللہ ورسولہ۔ لیکن اگر تلاوت شروع کرنی ہے سورہ توبہ سے شروع کرنی ہے تو پھر اس صورت میں وہ شروع میں جیسے کلام پاک کے پڑھنے سے پہلے مطلقاً اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے تو اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، اور براۃ من اللہ ورسولہ سے شروع کرے گا، یا سورہ توبہ کی ہی درمیان میں سے کوئی آیت پڑھنی ہے تو اس صورت میں بھی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر تو وہاں سے جیسے تیسرے رکوع سے شروع کر رہا ہے تو لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ سے پڑھ سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ چونکہ لکھوائی نہیں تو اس وجہ سے لکھی نہیں جاتی۔ اگر کسی نے سورہ توبہ شروع سے کی اور بسم اللہ پڑھ دی، غلطی سے پڑھ دی، تو پھر بھی کچھ ایسا اس کے اوپر جرم نہیں ہے کہ اس کو کوئی سزا ہو۔ بس اوقات لوگ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے غلطی سے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی تھی، اس کا کیا ہوگا، کیا ہمیں کوئی گناہ ملے گا؟ تو گناہ نہیں ہے۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں ایک ہی جیسے مضامین بیان ہوئے ہیں جہاد کے۔ اسلام سے پہلے یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ جب بھی اسلامی لشکر، اللہ کا لشکر مشرکین کے ساتھ لڑتا تھا، ان کو مارتا تھا اور وہ اپنا کوئی ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے تو یہ ساز و سامان لا کر ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا اور یہ سوچا جاتا تھا کہ یہ کفار کا سامان ہے، استعمال نہیں کیا جائے گا، اس کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ لیکن اللہ پاک نے امت مسلمہ کے ساتھ یہ کرم کیا اور فرمایا کہ اللہ نے یہ مال تمہارے لیے حلال کر دیا، جب یہ مال تم اکٹھا کر لو یعنی کافروں کو مارو اور وہ اپنا کوئی سامان وغیرہ چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ آج کل کے دور میں اتنی زیادہ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی جنگی سامان کی، لیکن اس وقت تھی، اب بھی ہے لیکن اب خاص چیزوں کی ہے۔ جیسے کوئی اگر میزائل وہاں کہیں سے آئے پاکستان میں گر جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو اور پھٹے نہیں یا کچھ بھی، تو ہم اس کو اکٹھا کرتے ہیں نا، اکٹھا کر کے پھر اس کی ٹیکنالوجی کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے۔ اگر تو وہ ہمارے میزائلوں سے اچھی اس میں کوئی ٹیکنالوجی ہے تو اس سے ہم کاپی کر کے اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کرتے ہیں، اور اگر کچھ کم ہے تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے دشمن کے پاس کتنی طاقت ہے تاکہ ہم اس کا توڑ کر سکیں۔ لیکن اس وقت کیونکہ زیادہ تر زریں ہوتی تھیں، وہ لوہے کا لباس تھا، جنگ کے لیے خاص استعمال ہوتا تھا، لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی، کوئی تیر ہوتے تھے، تلواریں ہوتی تھیں، اس طرح کی چیزیں، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ لشکر اپنے کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ لے کر جاتا تھا تو خوراک کی بھی قلت تھی، تو جس کے پاس جو چیز ملے وہ ساری اکٹھی کر لی جاتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے یہ آسانی کی کہ یہ مال آپ لے لیا کریں، لیکن لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ اس کا 5واں حصہ نکالنا ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور اللہ کے رسول اس کو اپنے سوادیدی اختیارات کے مطابق اپنے رشتہ داروں میں، غریبوں، مسکینوں اور مسافروں میں خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ خمس کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر معاملہ تھا، یہ معاملہ تھا۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے
اب وہ جو 5واں حصہ ہوتا تھا وہ اٹھا کر بیت المال میں جمع کر دیا جاتا تھا۔ بیت المال اس سے کچھ لوگوں کے وظائف مقرر کرتا تھا، جیسے کوئی گورنر ہے، کوئی قاضی ہے، کوئی ریگولر فوج کا تو اس وقت کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن جو دیگر جو حکومتی معاملات کو چلانے کے لیے لوگ ہیں ان کے لیے، اور پھر کچھ غرباء جو اسلامی سلطنت کے اندر رہتے تھے ان کے اخراجات کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصتی کے بعد حیات تھیں، اور کچھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے تھے جن کا خرچہ بیت المال سے چلتا رہتا تھا۔ جب تک اسلامی نظام رہا تو ان لوگوں کو یہ چیزیں ملتی رہیں۔ پھر رفتہ رفتہ بادشاہوں نے بیت المال کو اپنا ذاتی خزانہ سمجھ لیا اور اس میں سے اپنی مرضی کے تحائف اور انعامات اس کو خرچ کرتے ہیں، حالانکہ جو ایک ریاست کے شہریوں کا پیسہ ہے، فرد واحد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس پیسے کو کہیں بھی خرچ کرے، بلکہ ایک شورائی نظام ہو، وہ جہاں معاشرے کی بہتری کے لیے سمجھے اس کو خرچ کرے۔ لیکن بہرحال جب نظام اسلامی نکل گیا، آہستہ آہستہ بادشاہت آ گئی تو یہ چیزیں ختم ہو گئیں۔ اہل سنت کے ہاں یہ بات اس کے ساتھ ختم ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ذاتی مال تھا وہ ان کا ذاتی اختیار تھا کہ جہاں چاہیں خرچ کریں۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ 5واں حصہ بیت المال کا مال ہو گیا، پھر بیت المال اس کو اسلامی ریاست اپنے حساب سے خرچ کرتی تھی۔ لیکن اہل تشیع کے ہاں یہ چیز باقی رہ گئی، وہ کہتے ہیں کہ جی خمس ہے اور یہ اللہ کے رسول کے لیے تھا، جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ پھر اہل بیت کا حق ہو گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں۔ آج بھی کوئی آدمی اس کو مال حاصل ہوگا تو اس کا خمس نکالے گا اور خمس نکال کر اس کو اہل بیت پر خرچ کرے گا، اور وہ سارا کا سارا اہل بیت کا حق ہے۔ تو اہل بیت کو وہ کہتے ہیں ایک تو زکوٰۃ نہیں ملے گی، دوسرا ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، ہم اپنے کل مال سے خمس نکالیں گے۔ جبکہ اہل سنت کی یہ بات ہے کہ یہ خمس جو تھا یہ اس کے ساتھ تھا، مال غنیمت کے ساتھ تھا، یہ عام مال کے ساتھ نہیں ہے، مال تجارت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ مال تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اہل بیت کے لیے منع فرما دی تھی، اس لیے جو اپنے آپ کو اہل بیت میں شمار کرتے ہیں وہ قیامت تک زکوٰۃ کو استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر آگے چل کر اہل سنت کے اندر بھی تھوڑی سی بات ہو گئی، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ان کو خمس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حصہ ہوتا تھا، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے، بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں بیت المال سے اہل بیت کو ملتا تھا۔ تو جب یہ چیزیں ختم ہو گئیں تو اب چونکہ یہ معاملات ان کے اخراجات ختم ہو گئے تو اب اگر کوئی سید غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ سید کے خاندان کی حرمت کا یہ تقاضا ہے کہ زکوٰۃ جو لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے یہ سادات کو نہ دیا جائے۔ اللہ پاک نے جس کسی کو استطاعت اور مال دیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں پر خرچ کرے۔ کسی آدمی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ایک آدمی نے ان سے پوچھا کیا ہم سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ بات سن کے شرم آتی ہے کہ آپ اپنے نبی کی اولاد کو کیا اپنے پاک مال میں سے کچھ نہیں دے سکتے کہ آپ ان کے لیے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھتے ہیں؟ اگر آپ کے دل میں سادات کا احترام ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں آپ کے دل میں عزت احترام ہے تو کیوں نہیں اپنے پاک مال میں سے نکالتے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ آدمی اپنے مال سے اپنے اوپر خرچ کرنے سے پہلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر خرچ کرتا، لیکن آدمی یہ پوچھتا ہے کہ کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن اکثریت اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے کہ اس خاندان کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے، اور اگر کوئی بہت غریب ہے تو پھر امت کو چاہیے کہ اپنے حلال پاک طیب مال میں سے کسی بھی مد میں یعنی ان کو تحفہ تحائف کی صورت میں ان کی مدد امداد کی جائے تاکہ ان کو خوشحالی مل جائے، زکوٰۃ نہ دی جائے۔ تو یہ خمس کے حوالے سے، مال غنیمت کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں۔ باقی اس کے اندر جہاد کی کچھ چیزیں ہیں وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں کہ جن میں غزوہ بدر کا موقع بھی ہے اور غزوہ احد کا موقع ہے، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک خود حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ آپ مومنوں کو قتال پر ابھاریے،
کہ ان کو بتائیے کہ جہاد کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا مر جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مر جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں۔ 3 دفعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اب یہ جذبہ جہاد تو ہونا چاہیے انسان کے دل کے اندر، لیکن اس میں ایک بڑی اچھی یہ بات ہے کہ مومن نے اپنی چیزیں الگ سے تقسیم کر لی۔ مطلب دیکھیے کہ آپ مسلمان کو دیکھیں، مسلمان یہ کہتا ہے کہ میری دین کے حرمت کے لیے جان بھی قربان ہے، لیکن وہ دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو شہید کو اور مجاہدین کو اتنے رتبے ملتے تھے، انہوں نے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اوپر بھی دین اسی طرح نافذ کیا ہوا تھا، ان کا کوئی عمل بھی دین سے خارج نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ جہاد کی فضیلت بھی اسی شخص کو حاصل ہوگی کہ جو پہلے دین کو اپنے اوپر تو لائے۔ جب اس کے پاس آسانی ہے تو وہ دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہر آدمی کہتا ہے کہ میں دین پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کو پتہ ہے کہ جان تو میری کسی نے لینی ہی نہیں ہے، لینا تو میں نے عمل کر کے دکھانا ہے۔ تو آدمی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ آدمی اپنی وضاحت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانے کے لیے تیار نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کا دعویٰ ضرور کرتا ہے۔ آدمی نماز کے لیے صبح اٹھ تو نہیں سکتا، لیکن میدان جہاد میں جا کر گولی کھانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جو آدمی بستر نہیں چھوڑ سکتا، وہ کیسے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرے گا؟ یہ شارٹ کٹ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس دین پر عمل نہ کرنا پڑے، بس کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ بس تھوڑی سی تکلیف پہنچے یا مر جائیں اور سیدھے جنت کے اندر پہنچ جائیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا اصل جہاد یہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا جو مفہوم ہے کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ نفس اللہ کی بغاوت پر آمادہ کرتا ہے اور آدمی اپنے آپ کو اللہ کی فرمانبرداری کے اوپر آمادہ کرے۔ جب اس کا دل نماز کے لیے نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کرے۔ جب اس کا دل نہیں کرتا کہ میں دین پر عمل کروں، وہ پھر بھی آپ دیکھیے کہ روزے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ روزہ دار اور اللہ کے درمیان کتنا ایک ایمان کا تعلق ہے۔ اور بلکہ سورۃ توبہ کے اندر ایک آیت بھی ہے کہ فرمایا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم نے مسجد حرم اور خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے، حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں، خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ غریب لوگ ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کعبے کی تعمیر کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا اور کعبے کی متولی ہونا یہ اتنی بڑی نیکی نہیں ہے جتنی بڑی نیکی ایمان لانا ہے۔ ایمان لانا اس سے بڑی نیکی ہے کہ آدمی کا کیا حال ہو کہ شدید گرمیوں کے دن ہو، پیاس سے برا حال ہے، سارا دن اس نے گزار لیا ہے، عصر کی نماز کے لیے وضو کر رہا ہے، پانی منہ کے اندر ڈالا ہے کلی کے لیے، صرف 1 انچ کا یا آدھی انچ کا فرق ہے، ذرا سا سانس لے تو اندر جا سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، میرے اللہ کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں مغرب تک کچھ نہیں کھاؤں گا، اور وہ پانی کو نیچے جب نہیں اتارتا تو اللہ کہتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کے اجر میں دوں گا۔ کہ اس حالت کے اندر بھی وہ ذرا سا، کون دنیا کی طاقت اس کو دیکھ سکتی ہے یا کون اس کو روک سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ صرف اس کا ایمان اس کو روکتا ہے۔ دل تو بندے کا نہیں کرتا کہ شدید سردیوں میں بستر چھوڑوں، لیکن وہ بستر چھوڑ کر آتا ہے۔ یہ نوجوان ہیں، اکثر ان میں سے ایسے ہیں جہاں ہاسٹل وغیرہ میں رہتے ہیں کمرے میں، ان کے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے موبائل پر مختلف چیزیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن یہ بڑی ہمت کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر یہاں مسجد کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کو یہ کوئی معمولی سی بات ہے؟ اتنی معمولی بات نہیں ہے، اس کا اجر اللہ پاک دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ وہ ان کو خیال بھی نہیں کر سکتے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ یہ جو لوگ ٹی وی چھوڑ کر آئے ہیں، یہ جو لوگ موبائل اور انٹرنیٹ چھوڑ کر آئے ہیں، یہ جو لوگ دن میں نوکری کرتے رہے یا طالب علم تھے، تھکے ہارے آج میرے گھر کے اندر آ کر بیٹھے ہیں، یہ اندازہ نہیں کر سکتے ان کے اس عمل کا میں قیامت والے دن کتنا اعلیٰ بدلہ عطا کروں گا۔ جب ان کو بدلہ ملے گا
پھر ان کے ساتھی بھی وہاں پر جنت میں ہو گئے نا۔ کبھی کبھار ایسا ہوگا کوئی آدمی جنت میں بیٹھا ہوا ہوگا، اللہ سے کہے گا کہ وہ ایک آدمی میرے ساتھ دنیا میں ہوتا تھا، ہم اکٹھے رہتے تھے، جب میں اٹھ کر نماز کے لیے جایا کرتا تھا وہ کہتا ہے یار تراویح نفل عبادت ہے، کوئی اتنی بھی ضروری نہیں ہے، یا تو پڑھو ہی نہیں۔ تو وہ جو فلاں آدمی کہتا ہے کہ تراویح کوئی نماز بھی نہیں ہے، اور ایک فلاں آدمی کہتا ہے بس 8 بھی کافی ہوتی ہیں، آپ کو کیا ضرورت پڑی، آپ اتنی دیر مشقت برداشت کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت اس کو کہے گا دیکھا آپ تو مجھے روکا کرتے تھے کہ نہ جاؤ، شکر ہے اللہ کا اگر میں تمہارے پاس رک جاتا، آدھا گھنٹہ موبائل اور استعمال کر لیتا۔ دن میں اوسطاً ہر نوجوان 7-8 گھنٹے موبائل استعمال کرتا ہی ہے، اگر آدھا گھنٹہ اور استعمال کرتا تو کیا ہو جاتا۔ اگر میں نے آدھے گھنٹے کے لیے یہ 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا اور اللہ کے گھر چلا گیا، دیکھو میرے اللہ نے مجھے کتنا بدلہ اس کا عطا فرمایا۔ ایک کاش مجھے دنیا کی زندگی دوبارہ مل جائے، وہ جو وقت میں نے باقی کاموں پہ خرچ کیا تھا میں اس کو بھی چھوڑ کر اللہ کے ہاں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان لانے جتنی بڑی نیکی کوئی بھی نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ کوئی آدمی کعبے کی تعمیر کر دے اور دوسرا آدمی ایمان لائے اور نماز پڑھے، تو ایمان لا کر نماز پڑھنے والا کعبے کی تعمیر کرنے والے سے بھی زیادہ افضل ہے کہ جب اس نے اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے حکم اور تابعداری کے اندر اپنے آپ کو لگا دیا۔ جہاد کا معاملہ بھی یہ ہے کہ پہلا جہاد اپنے نفس کے ساتھ ہے کہ انسان گمراہی کو چھوڑ دے، انسان بغاوت، سرکشی اور نافرمانی کو چھوڑ کر اپنے نفس کو اللہ کی عبادت اور اطاعت پر اس کو لازم اس کے اوپر چلا لے، اس کے تابع کر لے، اور پھر اس کے بعد اپنے ایمان کو اتنا بڑھائے کہ اگر اللہ کے دین کے لیے جان دینی پڑے تو جان دینے کے لیے بھی قربان ہو۔ سب سے اعلیٰ درجہ پھر جان دینے کا ہے، لیکن پہلا درجہ کیا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا۔ فرمایا سب سے بڑے موذی کو مارا جس نے نفس امارہ کو مارا۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور نیکی کو اپنی نیکی کی رغبت پیدا کرے۔ جب اس کے دل کے اندر نیکی کی رغبت پیدا ہو جائے پھر اس کے بعد اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ پاک اس کو توفیق دیں یا ایسا موقع آ جائے دین کی خاطر جان قربان کرنے کا تو آدمی اس کے لیے تیار ہو جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ مومنوں کے دل کے اندر جہاد کی محبت کو ابھاریے، اور پہلے ایسا تھا کہ 10 مومن 100 کافروں کے اوپر غالب آتے تھے، اور اگر 100 مسلمان ہو تو 1000 کافروں کے اوپر غالب آتے تھے۔ اب ہم نے آپ کے لیے ایسا کر دیا، اللہ نے آسانی کر دی، اب آپ 10 ہیں، آپ 100 ہیں تو 200 کے ساتھ لڑ جائیں، اور اگر آپ 1000 ہیں تو 2000 کے ساتھ لڑ جائیں۔ اب اللہ نے آپ کے لیے آسانی فرما دی۔ پہلے یہ حکم تھا کہ اگر 100 مسلمان بھی ہے تو 1000 کافروں کے ساتھ اس نے لڑنا ہے اور اس سے پیٹھ نہیں پھیرنی، لیکن اب اللہ نے آسانی فرما دی۔ لیکن اس سارے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مومن ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر گھر کے اندر بیٹھ جائے، اور گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے جب کوئی دین کے بارے میں بات ہوتی ہے تو صرف موبائل پر کہتے ہیں اس کو اتنا شیئر کریں، اتنا شیئر کریں کہ جی وہ کیا ہو جائے۔ کسی نے بڑی اچھی بات لکھی کہ وہ اچھا وقت تھا، پاکستان بن گیا تھا، اگر نہ بنا ہوتا تو آج نوجوان یہی کہتے کہ اس پوسٹ کو اتنا شیئر کریں کہ انگریز پاکستان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔ یہی حال ہوتا ہمارے ملک کے ساتھ، ہمارے ساتھ بھی، کہ ہم اس طرح، لیکن اس وقت چونکہ یہ چیزیں نہیں تھیں اس لیے مسلمان عملی طور پر نکلے۔ اللہ کے ہاں عمل کو دیکھا جاتا ہے۔ آج بہت ساری چیزیں ہیں، ہم گلہ شکوہ تو کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، لیکن اللہ کبھی سست کا ساتھ نہیں دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں محنت والے کا ساتھ دیتا ہوں، جو اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر اس کو فوری فوائد حاصل نہ ہوں، لیکن ضرور انشاءاللہ اللہ پاک اس کو اس کی محنت کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور جو سست ہوتا ہے وہ ہمیشہ سستی کے اندر رہتا ہے۔ یہ جہاد اپنے نفس سے شروع کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرے، اور پھر اپنے آپ کو دین کا اتنا تابعدار بنائے کہ دین کے لیے جان دینی پڑے تو جان تیار رکھے۔ ان دونوں صورتوں کے اندر اسی طرح جہاد کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر 3 صحابی تھے، وہ ان کی توبہ کا ذکر ہے، انشاءاللہ کل ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ اور پھر ساتھ آگے سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس کی بھی یہ خاص بات ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ پاک نے خاص فضیلت عطا فرمائی تھی۔ انشاءاللہ کل ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔